بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ الفا رشید. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں. نامور یونیورسٹیز میں ابلاغیات کے استاد رہے ہیں. آپ نے بہت سی این جی اوز میں کام کیا ہے. ان میں سر فہرست اور عورت فاؤنڈیشن ہے. اور آج ہم آپ سے لاہور 65 سال پرانے لاہور کے متعلق کچھ بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیر و عافیت سے. سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ میری کہنے پہ جو یہاں پہ تشریف لائے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. جی میرا براٹ اپ جو ہے وہ لاہور میں ہوا اور اسکول، ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹی سب کچھ لاہور سے وابستہ ہے. اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے 68 میں جرنلزم میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل سائنس میں جو تھی، چونکہ یونیورسٹی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا. اس زمانے کی یونیورسٹی اتنی رنگین اور اتنی شاندار تھی اور اتنی پرامن تھی کہ کہیں اور جانے کو دل نہیں کرتا تھا. اس لیے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے نکل کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں ذہنی آبیاری کا بہت انتظام تھا. بے شک. اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہت سی نشستیں ہوتی تھیں جس میں ہم لوگ مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے بغیر کسی مذہبی یا تعصب کے یا کسی اور کیفیت کے. ہم کھل کے باتیں کرتے تھے اپنے نظریات کے حوالے سے. مشرق اور مغربی پاکستان کا اس وقت بھی ایک موازنہ کیا جاتا تھا اور مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت وجود میں تھیں ان سے کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جاتا تھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. یہ اس نے اس وقت کے تقریباً ہر طالب علم کے ذہن کو ایک جلا بخشی اور وہ بہت زیادہ معاملات میں کھل کے سامنے آتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کا جو طالب علم جو پریکٹیکل لائف میں جب آیا ہے تو وہ بہت انلائٹڈ تھا اور باقاعدہ اسٹڈی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اگر وہ کھلنڈرا تھا، کھیل کود میں تھا، بحثیں اور مشاعروں میں حصہ لیتا تھا، کھیلوں میں تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ لائبریری کے ساتھ جڑا ہوا تھا. کتاب کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر وہ کہیں نہیں ملا تو وہ کسی لائبریری میں پایا جاتا تھا. اور اس زمانے کی لاہور کی لائبریریوں میں جا کے کتب کو کھنگالنا، چیزیں کو ڈھونڈنا اور ادیان عالم کی چیزوں کو دیکھنا، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اخبارات کا مسلسل مطالعہ جو تھا. اور ہر گھر کی ایک شناخت تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں اخبار آیا؟ تو کہتے نہیں، اخبار نہیں. تو بڑی حیرت کا وہ اظہار کیا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں اخبار نہیں ہے. چلے انگلش نہیں تو اردو اخبار نہیں. تو وہ ہر گھر کا ہر بچہ جو تھا وہ پڑھنے کی طرف راغب تھا. کھیل کود میں بھی وہ بہت، میرے اپنے ہی آس پڑوس کے لوگ ان میں سے بہت بڑے نامور کرکٹر بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا نام رہا ہے پاکستان کی ایلیٹ کرکٹ ٹیمز میں. تو یہ سب وہ لوگ موجود تھے. تو یونیورسٹی سے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت پبلک سروس کمیشن سے سب ایڈیٹر ریڈیو پاکستان کے لیے ویکینسیز آئیں. تو میرا بہت بڑا پیشن تھا ریڈیو پاکستان کو جوائن کرنے کا، چونکہ بچپن میں بھی ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک وابستگی تھی اور یونیورسٹی پروگرامز میں جانا، بحث مباحثوں میں حصہ لینا. اور وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ریڈیو ہی سر فہرست تھا. جی ریڈیو سر فہرست، بالکل بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی، جب 1964 میں اور
65 کے شروع میں جب پی ٹی وی آیا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک پیرلر جو تھا میڈیم موجود تھا جو الیکٹرانک میڈیم کے حوالے سے. ریڈیو کے بعد ایک پی ٹی وی کا وجود جو تھا وہ بہت ایک خوشگوار ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے جس نے بے شمار ذہین ترین لوگوں کو متعارف کروایا جو ریڈیو کے اسٹوڈیو سے نکل کر وہ پردہ اسکرین پر آئے. بہت بڑے بڑے نام ہیں. طارق عزیز ریڈیو پاکستان کے اناؤنسر تھے, کبیر صاحب ریڈیو پاکستان کے اناؤنسر تھے, مہناز رفیع آج ایک پولیٹیکل شخصیت کا نام ہے لیکن مہناز رفیع ایک بہت بڑی ڈرامہ آرٹسٹ بھی رہیں اور ریڈیو پاکستان کی بہت ریچ وائسز میں تھیں. تو اس طرح کے تو ہمارا بھی وہی ایک جنون تھا کہ جانا ہے تو ریڈیو پاکستان میں جانا ہے, جبکہ مجھے آپشن بھی تھی کہ میں ریڈیو کو جوائن کروں یا ٹی وی کو. تو میرا رجحان چونکہ ریڈیو کی طرف تھا اور پھر میرا جو میرے گھر سے جو میری تربیت جو تھی وہ اخبارات کے مطالعے کی وجہ سے وہ نیوز سے وابستگی تھی اور خبروں کا جو میرا رابطہ ہے وہ میری شناخت اور پہچان بنا. تو میرے والد صاحب مجھ سے ڈان اخبار جو لے کے ان سے کہتے تھے کہ مجھے ایڈیٹوریل کا ترجمہ کر کے دے کہ آپ نے کیا پڑھا کیا لکھا ہے. تو اس وقت بہت مشکل تھا, انگریزی بڑی سخت تھی اور ڈان کا جرنلزم میں ماسٹرز کی وجہ سے بھی پھر آپ کا رجحان زیادہ نیوز کی جی بالکل میں نیوز ہی کی طرف راغب رہا. پروگرام میں تھوڑا سا حصہ تھا, ڈرامہ بھی کیا, ڈرامہ پروڈکشن کے ساتھ اٹیچ ہوئے, مگر میری پرائیورٹی جو تھی وہ ہمیشہ سے میری ترجیحات میں نیوز شامل رہا کیونکہ اس میں ایک بہت پیشن تھا کہ آپ ایک چھوٹے سے ٹائم میں آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور ہم نے ایسا کیا. اور اس میں میری پہلی پوسٹنگ کے لیے مجھے جب اطلاع ملی کہ میں کراچی میں جاؤں, مجھے وہاں سے ڈھاکہ جانا ہوگا, تو اس وقت ڈھاکہ جانے کے لیے آپ کو 2 دن چاہیے تھے چونکہ بائی ایئر تو تھی نہیں سروس, تو آپ شپ سے جاتے تھے اور وہ تقریباً 2 دن کے بعد آپ ڈھاکہ پہنچتے تھے. تو وہ ایک بڑا اس وقت ایک جنون تھا کہ بس لے جاؤ کسی طرح سے. پھر اچانک کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ کہا جی روکو اور ابھی آپ انتظار کریں, اور وہ پھر انتظار اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمیں وہاں سے شفٹ ہونا پڑا. اور ریڈیو پاکستان کا اس وقت جو تھا, میں آپ کو شاید آپ کی دلچسپی کے لیے اور نئے سننے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ریڈیو پاکستان کا جو نیوز کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ سینٹرلائز تھا. اچھا. اور اسے کہا جاتا ہے CNO, سینٹرل نیوز آرگنائزیشن. ود ان دیٹ ریڈیو پاکستان, انڈر دی امبریلا آف دیٹ ریڈیو پاکستان یہ CNO تھا. CNO ایک فل فلیج انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں, اور جس میں آج بھی اس میں جو امپلائیز کی جو تعداد ہے وہ پروگرام اور انجینئرنگ سے زیادہ ہے. اس میں ٹرانسلیٹرز ہیں, اس میں ایڈیٹرز ہیں, اس میں انجینئرنگ سٹاف ہے, اس میں اناؤنسرز ہیں, اناؤنسرز مینس کہ نیوز کاسٹرز ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ تھا. ریڈیو ہمیشہ سے ایک تربیت گاہ سمجھی گئی ہے. پروگرام میں بھی وہ ایک تربیت گاہ تھی, ڈرامہ میں بھی بہت بڑی تربیت گاہ. ریڈیو پاکستان زبان پہ خاص طور پہ توجہ دی جاتی تھی, ایک خصوصیت کے ساتھ اصلاح کی جاتی تھی ابلاغ کے حوالے سے کہ آپ کے لفظ جو ہیں وہ کس قدر صاف ستھرے ہوں اور ان کا مفہوم کتنا واضح ہو. یہی چیز ہمارے نیوز میں آئی اور نیوز میں بھی ہمیں اس پہ فوکس کیا گیا. اور ریڈیو پاکستان کے ہی حوالے سے اگر آپ ایک انفارمیشن ہے کہ ریڈیو پاکستان کے اندر ایک کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہیں سینٹرل مانیٹرنگ آرگنائزیشن کہا جاتا تھا. یہ ہم دنیا کے تقریباً 60-70 ممالک کی نشریات جو خبر کے حوالے سے تھی وہ ہم مانیٹر کرتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پرنٹنگ کی جاتی تھی, اور وہ فوری طور پر پرنٹ ہو کر اس کی کاپیاں جو ہیں وہ ہائی اپس تک پہنچتی تھی, پریزیڈنٹس ہاؤس سے لے کے اور چیف آف آرمی سٹاف ہر جگہ وہ پہنچتی تھی جو پالیسی میکرز جو تھے ان کے پاس, کہ دنیا کے تمام ریڈیوز جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہماری گورنمنٹ کو
ایک اپ ڈیٹ انفارمیشن جو تھی وہ اس مانیٹرنگ سیکشن کی طرف سے ملتی تھی، اور اس کی وجہ سے تو یہ وہ تمام ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے میرے اندر ایک جنون سا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے بنگالی کی خبریں بھی ہو رہی ہیں، اسی جگہ بیٹھ کے بلتی شینا کی خبریں بھی ہو رہی ہیں، اور کشمیری اور براہوی، بلوچی، پشتو، اردو، سندھی، پنجابی، اور یہ تمام لینگویجز، عربک، جیپنیز، چائنیز، تو بڑی ایک فیسنیشن تھی وہاں پر کہ ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے، بلتی شینا کے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سے سوری دونوں ایک دوسرے کی زبان سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ آپس میں جو بات کر رہے ہیں دوسرا بالکل نہیں جانتا تھا۔ یہ زبان جو ہے یہ آپ کے شمالی علاقہ جات میں بولی جاتی ہے، اسکردو میں، گلگت میں، چلاس میں، ان علاقوں میں، تو یہ زبانیں جو تھیں۔ اور اسی طرح سے کشمیری لینگویج دو طرح کی لینگویجز ہیں، ایک وہ کشمیری لینگویج جو ہمارے اس کشمیر میں بولی جاتی ہے، ایک وہ کشمیری لینگویج جو بالکل ڈیپ کشمیر میں، لداخ میں جو بولی جاتی ہے اس علاقے میں۔ تو یہ ایج حاصل ہے، یہ ایک پاکستان کو اس میں ایک پروپاگنڈا جو ہندوستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے، اس پروپاگنڈا کے لیے بھی یہ لینگویج بہت ضروری تھی۔ گوجری زبان ایک جو جموں کے علاقے میں بولی جاتی ہے، اس زبان کے بھی نیوز ہوتی تھی، تو یہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، ان کے کلچر کو جانتے ہوئے، ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، ان کی تذکیر و تانیث کو سمجھتے ہوئے، گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ چیزیں جو تھیں یہ بہت زیادہ تھیں۔ اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی اب تک یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی وی جو تھا وہ آج بھی خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے لیے ریڈیو پاکستان کا مرہون منت ہے، اور وہ ہمارے ہی اسکرپٹ کو ری پروڈیوس ہوتے تھے۔ ریڈیو پاکستان بہترین تربیت گاہ صاحب جی، بہت بہترین تربیت گار، اور آج بھی چونکہ زبان کو کی نوک پلک کو سنوارنا، اور ریڈیو پاکستان میں وہ تمام جید لوگ، فیض احمد فیض کا ذکر کر لیں آپ کوئی بڑے سے بڑا نام لے لیں، وہ ریڈیو پاکستان سے جڑا ہوا تھا، اور ان کا باقاعدہ طور پہ آنا۔ صوفی تبسم ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان میں باقاعدہ طور پہ سارا وقت گزارنا، اور وہیں پر انہوں نے اپنا کلام لکھنا، اور وہیں پر۔ اور ایک چیز آپ کے لیے بڑی انفارمیشن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی پاک اور ہندوستان کی 6 ستمبر کو، تو اس وقت ریڈیو پاکستان ہی سب کچھ تھا، اور اگلے مورچوں میں جو آواز جاتی تھی وہ ریڈیو پاکستان کی تھی، اگرچہ پی ٹی وی اس وقت آ چکا تھا سامنے تھوڑا بہت، لیکن جو ریڈیو پاکستان کا جو کردار ہے 1965 کی جنگ میں وہ بہت قیمتی ہے، بہت شاندار ہے۔ اور اس میں میں کہوں گا کہ نور جہاں کو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون نے جب یہ پتہ چلا کہ جنگ ہو گئی ہے اور میرے جوانوں کو ملی نغموں کی ضرورت ہے، تو وہ فوری طور پہ اپنی گاڑی پہ ریڈیو پاکستان آ گئی، خود ڈھونڈتے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ریڈیو پاکستان کہاں ہے، وہ پوچھتے ہوئے آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں نور جہاں ہوں۔ تو خیر اس وقت تو لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، تو وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کو بتایا جی کہ کوئی گلوکارہ آئی ہیں نور جہاں، تو ان کو جا کے ریسیو کیا، پروگرام والے بھاگے اور میوزیشین بھاگے کہ اتنا بڑا نام آ گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی ملی نغمہ دے فوری طور پہ۔ اور پھر وہاں پر صوفی تبسم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ایک چیزیں لکھی، اور ایک خاص طور پہ ایک پنجابی اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، یہ وہاں پر جب لکھا اور لوگوں کو رلا دیا۔ نسیم بیگم کو پتہ چلا تو وہ بھاگی، مشیر کاظمی صاحب کی راہ حق کے شہیدوں، اور وہ کوئی شخص ہوگا شاید جو اس وقت اسٹوڈیو میں رو نہیں رہا تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھی، اور میں بڑا اس وقت اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار میں کب اس ٹیم کا حصہ بنوں گا۔ تو ہمارے اندر ایک وہ چیزیں تھیں، اور وہی چیزیں میرے اندر آج تک رہی ہیں کہ ایک پیشن رہا ہے، اور صداقت کے ساتھ اپنی علمیت کبھی نہیں بگاڑی کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ سیکھا بہت کچھ۔ اور وہ جب کہتے ہیں کہ
یہ رات کے 8 بجے ہیں، اب آپ شکیل احمد سے یا انور بیضاء سے خبریں سنیے، یہ آپ کے لیے نئی آوازیں ہیں. یہ آوازیں شناخت تھیں پورے دنیا میں، بالخصوص ہندوستان میں. یہ آواز جو تھی شکیل احمد کی یا انور بیضاء کی، یہ وہ نام ہے جو تاریخ کا ایک گمنام چیپٹر ہو چکا ہوا ہے. اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا، تو ہماری خبر کو تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بات ریڈیو پاکستان نے کہی ہے تو یقیناً صحیح کہی ہے. اور پھر وہ تو اعتماد بھی اٹھتا چلا گیا. سن 65 میں بی بی سی کا جو کردار رہا ہے، اس کردار نے بھی ہمارا اعتماد جو تھا وہ شیٹر کیا، اور اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا اس پر. تو یہ تو ایک وہ سفر ہے جس کی میری ریڈیو سے اٹیچمنٹ ہے، جو مجھے ٹی وی پہ جانے کی بجائے ریڈیو پہ لے کے آئی. تو اب جو بات ہو رہی تھی کہ میں ایسٹ پاکستان تو خیر نہ جا سکا، ہمیں کراچی سے، اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کا ہیڈ آفس جو تھا وہ کراچی تھا، پھر اس کو راولپنڈی اسلام آباد میں شفٹ کیا گیا. اسلام آباد کا براڈ کاسٹنگ ہاؤس جو ہے وہ زیر تعمیر تھا، تو اسلام آباد راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں کچھ دفاتر لیے گئے، اور سی این او بھی وہیں شفٹ ہوا. اور اس زمانے کی جو بہترین نیوز کاسٹر جو تھیں، ان میں ثریا شہاب کا نام ہے، وراثت مرزا کا نام ہے، ارجمند شاہین کا نام ہے، اور ستارہ زیدی کا نام ہے، تو عبدالسلام کا نام ہے، خالد حمید صاحب کا نام ہے جو آج وائس آف امریکہ سے خبریں پڑھ رہے ہیں، اور حمید اختر کا نام ہے جو وائس آف جرمنی اور وائس آف امریکہ سے آج بھی وہ وہاں جا کے نیوز پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ رہا. تو یہ ایک کیریئر. اس دوران میں نے ایشین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے، ڈوچے ویلے سے تربیت حاصل کی، خبر کی اور انٹرو کی، کہ آپ خبر سے انٹرو کیسے نکال سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ کیچی ورڈز جو ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں 10-12 لفظوں کے اندر، وہ آپ کا انٹرو ہے. اس کو سیکھا اور بہت سے باقی ڈپلومے کیے، لیکن بنیادی طور پہ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے ریڈیو پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھا. اور ایک سینئر نیوز ٹرانسلیٹر سے لے کے سپروائزر، پھر سب ایڈیٹر، گریجولی میں سینئر کنٹرولر نیوز کی پوزیشن تک آیا. اس میں کچھ حادثاتی طور پہ ایسا بھی ہے کہ میں نے اپنی فورگو کرتا گیا ہوں 2 دفعہ اپنی پروموشنز، لہٰذا میں ایک ڈائریکٹر لیول پر میں نے اپنے آپ کو ریڈیو پاکستان سے الگ کر لیا. تو یہاں تک تو میرا ایک سفر ہے جو شروع سے لے کے اب تک رہا. آپ نے بہت جامع انداز میں ریڈیو پاکستان کے متعلق میں بتایا. تو ابھی آپ نے کچھ علمی اور ادبی شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان سے آپ کس حد تک متاثر ہوئے اور آپ نے خود بھی کچھ لکھا؟ جی ہاں، چونکہ میرا گھر جو تھا وہ ایک سیاسی اور ادبی ایک گھرانہ تھا. سیاسی اس لیے کہ میرے والد صاحب کا سیاست سے بہت گہرا تعلق تھا، اگرچہ وہ سیاست جو ہے وہ پاکستان سے تو نہیں تھی، وہ ہم مائیگریٹ کر کے لائے تھے. وہ سیاست وہ ہے آل انڈیا آل انڈیا کانگریس سے وہ وابستگی تھی والد صاحب کی، اسی حوالے سے رہے. اور اس زمانے کے جو سینئر لوگ جو تھے، سیاستدان تھے، ان کا آنا جانا بھی رہا. اور اس کے ساتھ میرے گھر میں کچھ ماہانہ مشاعرے ہوتے تھے، بہت سی شعراء کرام کا وہاں آنا، اور ایک علمی ادبی محفلیں ہوتی تھی. میں نے شاید آپ کو بتایا کہ لاہور کا ایک کلچر جو تھا وہ علمی ادبی تھا. یہاں پر آپ کو ہر روز کہیں نہ کہیں مشاعرہ ملتا تھا. جیسے کہ ادم صاحب تھے، عبدالمجید ادم صاحب جو ہیں، وہ ملٹری اکاؤنٹس کے ڈائریکٹر تھے. اور جیسے جمیل الدین عالی صاحب کا نام لیں تو وہ کسی اور پوزیشن کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. اور لاہور میں ادم صاحب صدر کے علاقے میں رہتے تھے، ایک گنجان تنگ سی گلی میں ان کے ہاں مشاعرہ ہوتا تھا، اور لوگ وہاں جاتے تھے. اس زمانے کا صدر کا بازار جو ہے اور آج کے اس میں بہت فرق ہے. جسے دھرمپورہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ آباد اب کہا جاتا ہے، وہاں سے گزر کے تو وہ جا کے وہاں پر ان مشاعروں میں شرکت کرنی. لاہور میں جگہ جگہ مشاعرے ہوتے تھے. کرشن نگر میں ایک زیبا ناروی تھے، وہ بہت بڑے شاعر ہندوستان کے، نیو ناروی کی شاگرد تھے. ان کے ہاں یہ مجلس ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں مشاعروں کی. اور یہاں پر مال روڈ پر
کارپوریشن کے آفس میں اس کا ہال جو ہے سامنے جہاں پر آپ نے فلیگ دیکھا گھڑی لگی لاہور کا جو کارپوریشن کا آفس ہے اس کے وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے بڑے جید. اور یہاں BNR سینٹر تھا, پاکستان نیشنل بیورو جسے کہتے ہیں, پاکستان نیشنل سینٹر جو تھے, تو یہاں پر ہندوستان سے بھی شعراء آتے تھے. اور اس زمانے میں حلقہ ارباب ادب تھا, حلقہ ارباب ذوق تھا, جہاں پر افسانہ لکھا جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں جو اب تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہیں. اور وہ فکر اور سوچ کی جو فصل اس وقت بوئی گئی تھی, بس وہ کٹتی جا رہی ہے اور لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ سوچ والے کم تھے. تو میرے گھر میں بھی ایسے ہی لوگوں کا آنا جانا تھا, اور اس میں بہت سے قوال جو تھے, ایک جن سے ہماری بڑی عقیدت رہی وہ عزیز میاں قوال, وہ MA اردو کر رہے تھے اور MA فارسی کر رہے. انہیں کلام اتنا آتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا لطف آتا تھا, اور زبان اتنی شستہ تھی کہ آپ کو ان کے قوالیاں سن کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا. اور میرے جو لکھنے میں جو جن سے میں نے بہت زیادہ سیکھا وہ تھے علامہ لطیف انور صاحب. علامہ لطیف انور ادب لطیف اور فانوس کے ایڈیٹر ہیں. یہ وہ رسالے ہیں جن کا ادب کے میں بہت بڑا مقام ہے. اگر آپ راشد الخاری کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اس زمانے کے جو لوگ ملیں گے ایڈیٹرز, وہ یہ شامل ہیں ان میں سے. تو انہیں کی وجہ سے پھر ہر گھر میں اخبارات کے ساتھ ساتھ خواتین جو تھیں وہ بڑے شوق سے زیب النساء, حور اور تہذیب, اور ہندوستان سے ایک رسالہ آتا تھا شمع, ان کو وہ پڑھتے تھے. افسانے تھے تو میں بھی پڑھتا تھا. افسانہ لکھنے کا شوق ہوا, پھر افسانے لکھنے شروع کیے. پھر وہ چھپنے کی بات تھی تو یہ ان کو جا کے وہ دے کے آئے, اور وہ افسانہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے, تو بھابھی نے لکھا. میں نے کہا نہیں جی میں نے لکھا تھا. انہوں نے کہا بیوقوف, ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے کہ تم نے یہ عشق کی باتیں لکھ لی ہیں, تو تم نے پہلے عشق کرنا سیکھو. تو میں نے کہا جی وہ تو آپ بتائیں کیسے کرتے ہیں. مجھے آج بھی خدا نے جنت نصیب کرے, بہت خوبصورت اور نستعلیق شخصیت تھے, سادہ رہن سہن. تو انہوں نے کہا کہ عشق کے بہت سے درجے ہیں, تو ابھی بیٹے تم اس منزل تک نہیں. میں نے کہا جی افسانہ کیسا ہے. انہوں نے کہا افسانہ تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے تمہارے باپ کو شکایت تو کروں کہ یہ اس کو ابھی سے پکڑ لو ورنہ یہ بگڑ جائے گا, اور یہ بگڑا ہوا بچہ واپس نہیں آپ کو ملے گا. تو میں نے کہا اچھا جی تو پھر میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ لڑکیوں کا, عورتوں کا جو ہے وہ میگزین ہے, رسالہ جو ہے, تو اس رسالے میں کسی لڑکے کے نام کا تو نہیں کوئی سر چھپ سکتا. تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب وہ مشکل کیا ہے, آپ عفت کر دیں. تو کہنے لگے بڑے چلاک ہو تم نے افسانہ چھپوا کے ہی جانا ہے. میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ یہ کل چھپ جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ مہینے کے بعد رسالہ آتا ہے, آپ گھر جائیں, جب چھپے گا بتا دوں گا, کاپی لے کے آ جاؤں گا. تو یوں شوق ہوا اور پھر لکھا, اور جتنا بھی لکھا اس پہ شرمندگی نہیں ہے. اور سوشل واقعات پہ لکھا, معاشرتی تغیر تبدل پہ لکھا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں نہیں لکھ سکا, یا بہت سی مجبوریاں بھی آ گئی. پھر ریڈیو کی جو جاب تھی نیوز کی, وہ بہت سینسٹیو جاب. آپ نے کچھ منٹ کے اندر آپ نے 3 منٹ کا یا 5 منٹ کا یا 15 منٹ کا بلیٹن آپ نے لکھنا ہے. اور ماسٹر بلیٹن جو ہوتا تھا وہ انگلش میں ہوتا تھا. جی براڈ کاسٹ ٹائم جو وہ انگلش میں ڈرافٹ ہوتا تھا, اور اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا. چونکہ لینگویجز میں جاتا تھا نا, سارے لینگویجز والے, وہ انگلش واز دا ماسٹر لینگویج. انگلش میں نہیں آتی, سارا کچھ انگلش میں تھا. APP تھا اس وقت, جو آج لوگوں کو نہیں پتہ, ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان تھا, اور اس سے پہلے PPI تھا, پریس پاکستان پریس انسٹیٹیوٹ تھا. یہ 2 نیوز ایجنسیز تھیں. APP جو ہے وہ سرکاری تھی,
اور پی پی آئی کاؤنٹر کرتی تھی اس کو. یہ ہندوستان کی جو پارٹیشن سے پہلے کی جو نیوز ایجنسی تھی وہ کنورٹ ہوئی تھی پی پی آئی میں. اور اس کے ساتھ اور بس اس طرح کی بہت سی چیزیں رہی ہیں جو سیکھنے کے لیے بہت ضروری تھیں. تو ریڈیو سے میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی ایز سینئر کنٹرولر نیوز. اور میں پی ٹی وی کے ساتھ چونکہ اٹیچ بھی تھا پارشلی سسٹر آرگنائزیشن کی وجہ سے. اور وہاں پر میرے جو تھے حالات حاضرہ کے کرنٹ افیئرس کے جو اسکرپٹ جو تھا وہ میں ان کو لکھ کے دیتا تھا. تو وہ ایک لکھنے کا عمل نیوز کی شکل میں جاری رہا. اگر افسانہ نہیں لکھا، کہانی نہیں لکھی، خبریں لکھی. ہاں خبریں لکھی، اگرچہ بچوں کی کہانیاں لکھی. اور وہ دہلی، بچوں کی دنیا دہلی سے اس کا ایک نقل تھی. یہاں سے کراچی سے غنچہ ایک رسالہ نکلتا تھا بچوں کا. تو یہ ان رسالوں میں بچوں کی کہانیاں لکھی اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں میرا جو لکھا ہوا ہے وہ ہندوستان میں بھی چھپ رہا ہے. تو بس یہی ایک جنون رہا جو آگے تک چلا. تو یہ یہاں تک کہ وہ ایک داستان ہے. باقی یہ بھی آپ نے لاہور کی علمی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا، تو لاہوریوں کو زندہ دلانے لاہور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں کیا خوبصورت بات ہے. لاہور کے بارے میں ایک بات تسلیم شدہ ہے. تاریخ لاہور کے کوئی بھی اوراق اٹھا کے دیکھ لے، جس نے بھی تاریخ لاہور لکھی ہے، آپ وہ کنہیا لال سے لے کے آج تک جنہوں نے بھی لکھا ہے، وہ آپ سب کو پتہ چلے گا کہ لاہور میں ایک میلے ٹھیلے کا سماں تھا. یہ کہتے تھے کہ 12 مہینے لاہور کے، 12 میلے لاہور میں، 12 دروازے لاہور کے اور 12 تقریبات لاہور میں. باغوں کا شہر ہے، اسکول کالجز کی کمی کوئی نہیں. اور علمی ادبی محفلیں آپ کو ہر روز. یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ مہینے کے 30 دنوں میں آپ کو کم از کم 20 سے 25 آپ کو ایسی تقریبات ملتی تھی کہ آپ چوائس کرتے تھے کہ میں کس نشست میں جاؤں، مشاعرہ اٹینڈ کروں، قوالی میں جاؤں یا یہ ہے. تو یہ وہ میلے ٹھیلے تھے جس میں ہندوستان سے بھی لوگ آتے تھے. چونکہ 1965 اور 1971 سے پہلے کا ہندوستان پاکستان کا کلچر بہت مختلف تھا، اور لوگوں کا آنا جانا، مشاعروں میں شرکت کرنی اور تقریبات میں آنا، رشتہ داریاں بھی ابھی تک وہ تازہ ڈپارٹ ہوئے تھے ہم لوگ. تو ہمارے بہت سے رشتے پیچھے رہ چکے تھے اور وہ جڑے ہوئے تھے. اور بڑے فخر سے کچھ لوگ لکھے تھے امرتسری لنچ ہوم، ٹھیک ہے، اور ڈلہوزی شوز، تو باقاعدہ جلندر موتی چور سویٹس والے. تو وہ اپنے نام کے، اپنی شناخت کے ساتھ امبالہ دری فیکٹری، تو فوراً شناخت ہوتی تھی کہ یہ امبالہ سے ہے، یہ جلندر سے ہے، یہ امرتسر سے ہے. تو ہمیں اپنی شناخت کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم بڑے فخر سے، اور وہ جو معذرت کے ساتھ کہ وہ جو وہاں کا میتر جو تھا وہ یہاں آ کے سید بن گیا، تو وہ ایسا نہیں تھا. فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے. اور یہاں پر اگر کوئی میاں بن رہا ہے تو وہ اگلے نکال لیتے ہیں کہ اس کا دادا کیا کرتا تھا، تو پردادا کیا کرتا تھا. تو یہ بھی چیزیں ہیں، اس لیے چھپ نہیں سکتی تھی. اور وہ ہر شخص اپنی زمین کی شناخت جو ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میری زمین میرا حوالہ ہے. اگر میں نے اپنی زمین سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے تو اس کا مطلب کہ میں نے اپنی جڑ جو ہے وہ اکھاڑ لی ہے. اور جہاں سے جڑ اکھڑ جائے گی وہ پھر کچھ نہیں ہوگا. تو میری شناخت، میرا حوالہ میری زمین ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ یہ پاک سرزمین ہے. یہی میرا نام ہے، یہی میرا سب کچھ ہے. تو زمین سے وہ جو جڑا ہوا رشتے جو تھے اس کو قائم رکھنے کے لیے آج کی وہ فضا نہیں رہی. آج ہم نے اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزیں کی طرف مائل کر دیا ہے. نیو ٹیکنالوجی، آپ کے ٹیکنالوجی کے دفتر میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، یہ قرض نہیں کر رہا. نئی ٹیکنالوجی انسان کی اختراع تھی، انسان نے آگے بڑھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوچ کے دروازے کھولے تھے، نئی سے نئی چیزیں آئی تھیں. آج وہی مولوی
جو کبھی کہہ رہا تھا یہ شرک ہے، تصویر اتارنا گناہ ہے، تصویر رکھنا گناہ ہے، وہ اب حج پہ جاتا ہے وہ تصویر اتارتا ہے۔ مائک لگانے پہ بھی اعتراض، مائک پہ تھا، لاؤڈ سپیکر پہ اذان نہیں دیتے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے کیا میرے ہوش و حواس کی باتیں ہیں، لڑائیاں ہوتی تھی جب محلے کے 4 بڑے کہتے تھے جی لاؤڈ سپیکر لگا لو، یہ صبح ہم وہ نوبت بجاتے تھے روزہ کھولنے کے لیے، کسی اونچی جگہ پر مسجد کی منڈیر پہ یا مینار پہ چڑھ کے نوبت رکھی جاتی تھی روزہ کھولنے کے لیے، تو اس کی آواز کہاں، نوبت سمجھتے ہیں نا، ایک بڑا سا ڈھول ہوتا تھا، وہ اس کو یوں یوں پیٹتے تھے، تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ جی تو انہوں نے کہا جی ایک لاؤڈ سپیکر لگا لیتے، انہوں نے کہا جی یہ کافر ہو گیا، اب اس مسجد کے اندر شیطان آئے گا، وہ آواز دے گا کہ روزہ کھول لو اور اذان ہو رہی ہے۔ تو آج مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار سپیکر اچھا نہیں ہے، یہ 2 سپیکر نہیں لگاؤ، 6 لگاؤ، اور اس کی ڈائریکشنیں جو ہیں وہ دیکھیں۔ وہ ہوائی جہاز جس کو شرک کہا گیا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ فرشتے اڑتے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان میں یہ ایک دے کے جائیں گے آربٹ کو، چاند پہ کوئی نہیں جا سکتا، جس تصور ہی کوئی نہیں، اور جب چاند کی باتیں ہوئی تو پھر انہوں نے کہا ورنہ تو ہم یہی کہتے کہ چاند میں بڑھیا رہتی ہے جو چرخہ کاٹتی ہے۔ تو وہ زمانہ، اور آج وہ مریخ کا تصور کوئی نہیں تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین سینگ، گائے بیل کے 2 سینگوں پہ زمین ہے، اور وہ جب تھک جاتی ہے تو اپنے سینگ جب بدلتی ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ متس تھی بالعموم، چونکہ تحقیق کے دروازے بند تھے، تحقیق ہو نہیں رہی تھی، اور پھر جب کہا کہ کشش ثقل یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ سائنسدان تو پاگل ہے، یہ تو خدا ہی اس پہ امور میں مداخلت کرتے ہیں، یہ تو قابل گردن زدنی ہے، جیسے اب کہا جاتا ہے بعض معاملات میں کہ اس کو فوراً شوٹ کر دو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں رشتوں کے درمیان باہمی بھائی چارہ، محلے کے اندر، بازاروں میں اتنی قربت تھی، اتنی اٹیچمنٹ تھی، اتنی دوستی تھی، اتنا خلوص تھا کہ اگر کسی کے گھر میں، اپنے آپ بزرگوں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو سامان لانا نہیں پڑتا تھا، ان کے گھر سے برتن آ گئے، ان کے گھر سے بستر آ گئے، ان کے گھر سے چارپائیاں آ گئی، مہمان رکھے گئے، اور اس وقت کیسے بلاتے تھے کہ آپ کو بیٹے کی دعوت یا بیٹی کی رخصتی کے لیے جو ہے کہ اپنی دعاؤں سے اس کو رخصت کریں، اور اس میں شامل ہونا ہے، 3 دن پہلے آپ نے تشریف لانی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں مہمان ہیں کوئی آئے ہوئے، آپ نے ان کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے۔ خاص زمانہ تھا، اور آج کہتے ہیں جی کہ بس 2 لوگ آئے ہیں۔ ہاں جی، 2 کی جگہ 1 ہی رہ جاتا ہے، اور 1 بھی نہیں جاتا وہ